بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت کتب شریف ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے۔ اس کے حواس اتنے بے شمار ہیں کہ زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہ ایک اسم اعظم بھی ہے۔ کوئی عامل تب تک عملیات کا بے تاج بادشاہ نہیں بن سکتا جب تک اس آیت کا عامل نہ بن جائے، اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان عالم روحانیت میں خاص نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر موکل اور جنات علوی و سفلی اس کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ ہر عمل میں غائبانہ اثر ہوتا ہے۔ کوئی بھی کیسا بھی مریض ہو وہ اس کا علاج کر سکتا ہے، کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلا جو اس آیت کا جو کمال ہے، اگر کسی کے جسم میں رسولی بن جائے، رسولی ایک ہو یا رسولیاں بن جائیں، تو اس غرض سے 1 عدد گول بینگن لے کر ببول کے 11 عدد کانٹے ایک مرتبہ آیت کتب کو پڑھ کر کانٹے کے اوپر دم کر کے اس نیت کے ساتھ کہ جسم کے اندر جو رسولی ہے وہ ختم ہو جائے، تو دم کرنے کے بعد وہ کانٹا بینگن کے اندر لگا دیا جائے۔ پھر دوسرا کانٹا لے کے اس کے اوپر غرض کے 11 کانٹوں کے اوپر 11 مرتبہ آیت کتب شریف کو پڑھ کے تو 11 کانٹے اس کے اندر لگا دیے جائیں، اور اس بینگن کو گھر میں کسی ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پر وہ خشک ہو جائے، یعنی کہ خراب ہو جائے۔ تو جیسے جیسے بینگن ختم ہوتا جائے گا، سوکھتا جائے گا، تو اپنے جسم کی جو رسولی ہوگی وہ ختم ہوتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جن کی اولاد نہیں ہوتی تو 11 عدد چھوہارے لے کر سب سے پہلے چھوہاروں پر 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ جو ہے، کلمہ طیبہ شریف جو ہے، اس کو پڑھ لیا جائے 11 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت کتب پڑھ کے تو باری باری ان سب چھوہاروں کے اوپر دم کر دی جائے، اس نیت کی غرض کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اولاد جو ہے وہ ہمارے نصیب میں کر دیں، کیونکہ اولاد ہمیشہ اللہ دیتا ہے۔ عورت جب پاک ہو جائے تو اس کے بعد روزانہ 11 دنوں تک 1 چھوہارا صبح نہار منہ لازمی کھائے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت سے اولاد ضرور بر ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کو 3 ماہ تک کیا جا سکتا ہے۔ جن افراد کو شیطانی خیال اور وسوسے بہت تنگ کرتے ہوں اور کسی کے اوپر وساوس شیطانی غالب ہو جاتے ہوں، تو منقع یہ بازار سے عام مل جاتا ہے، تو حسب مقدار لے لیا جائے، یعنی کہ کچھ دانے لے لیے جائیں، جیسے 41 دانے ہو جائیں، 21 دانے ہو جائیں، تو 33 مرتبہ ایک ہی نشست میں، یعنی کہ ایک ہی مرتبہ 33 مرتبہ یہ جو آیت کتب شریف ہے اس کو پڑھ کے منقع کے اوپر دم کر دیا جائے صبح اور شام، یعنی کہ 1 منقع صبح اور 1 منقع شام کو صبح نہار منہ کھا لیا جائے، اس غرض کے ساتھ کہ جتنے بھی شیطانی خیال اور وسوسے ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی نجات ہو جائے گی۔ اپنی من پسند شادی کرنے کے لیے 133 مرتبہ اس عمل کو جمعے والے دن کیا جائے گا۔ جب بھی جمعہ آئے تو اس دن 133 مرتبہ پڑھ کر شربت کے اوپر دم کر کے تو وہ دم شدہ جو شربت ہے اس کو پانی کے اندر ڈال کے تو وہ شربت پینا چاہیے، جو بھی اپنی من پسند شادی چاہتا ہے اس نیت اور غرض کے ساتھ۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کے بعد اس کو چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے آیت کتب شریف کو، چاہے 11 مرتبہ پڑھ لیا جائے، تو یعنی کہ یہ بھی چیز ساتھ ساتھ چلتی جائے گی۔ اس کے بعد اگر کوئی پیار کرنے والے ہیں، جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں سے نفرت کو ہٹا کر اور پیار محبت کو لانے کی غرض سے بھی اسی عمل کو ہی دہرایا جائے، یعنی کہ جو شربت جو ہے اس کو میاں بیوی دونوں استعمال کریں، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کی آپس میں محبت قائم ہو جائے گی۔ جو کوئی اپنی ملازمت کے حوالے سے صبح اور شام، یعنی کہ ایک فجر اور ایک عشاء کی نماز کے بعد 133 مرتبہ 13 دن تک اگر یہ پڑھے گا، غیب سے ملازمت کے لیے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور پہلے سے جو ملازمت ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ جو کوئی شب قدر کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ روزانہ بعد نماز عشاء 160 مرتبہ پڑھ کر سو جایا کرے، تو انشاءاللہ تعالی شب قدر جو ہے وہ اس کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالی نصیب میں کر دیں گے۔ قوم جنات، جادو، بد نظر اور اس طرح کی اندیکھی جو طاقتیں ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، یہ آیت کتب شریف 33 مرتبہ پڑھ کر مریض کی آنکھوں، سر اور کان میں دم کر دیا جائے۔ ان راستوں سے جادو اور جنات داخل ہوتے ہیں وہ سارے ہی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
تو 21 دن تک اس عمل کو کیا جائے اول و آخر درود ابراہیمی شریف کے ساتھ۔ ہر طرح کی بد نظر، ہر طرح کا جادو، ہر طرح کی نحوست بندش وہ ساری ختم ہو جائے گی، جہاں سے آ بھی رہا ہوگا وہ راستے ہی بند ہو جائیں گے، اتنی اس آیت کی فضیلت ہے۔ ہر قسم کی جلدی امراض مثلا خارش، انفیکشن کے لیے اس کا عمل بہت مفید ہے۔ 7 مرتبہ آیت کتب شریف کو پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے، خارش ختم ہو جائے گی۔ چھوٹے بچوں کا ڈر جانا، رونا، سوکھا پن، دودھ نہ پینا، سبق یاد نہ ہونا، نظر کا کمزور ہو جانا، ان بیماریوں کے لیے آیت کتب شریف ایک اکسیر حیثیت رکھتی ہے۔ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر تو پھر آیت کتب شریف کو پڑھا جائے، اس نیت کی غرض سے جیسے پہلے بتایا ہے بچوں کے حوالے سے۔ آدھے سر درد کے لیے درد کے مقام پہ اوپر اپنی شہادت والی انگلی رکھ کر 7 مرتبہ آیت کتب شریف کو پڑھ کے دم کیا جائے تو آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ ہر قسم کی مرگی کے لیے صبح شام 33 مرتبہ آیت کتب شریف کو پڑھ کے مریض کے مکمل ٹھیک ہو جانے تک اس کا دم جو ہے اس کو روزانہ کیا جائے۔ کینسر کی کوئی بھی قسم ہو، پھوڑا ہو یا جسم کا کوئی بھی حصہ متاثر ہو چکا ہو تو صبح شام 41 مرتبہ پڑھ کر اس مریض کے اوپر دم کیا جائے، اور سرسوں یا زیتون کے تیل کے اوپر بھی دم کر کے پورے جسم کے اوپر اس کی مالش کی جائے۔ لا علاج اور مہلک بیماریاں، جس طرح آج کل یہ کرونا وائرس بھی چلا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی بھی لا علاج مرض ہو تو 133 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر تو اس مریض کے اوپر دم بھی کیا جائے، اس کو دم شدہ پانی بھی پلایا جائے، اور اس پانی کو سر کے اوپر تھوڑا سا لگا کے اس کو ملا جائے۔ اپنے ہر کسی بھی جائز مقصد کے لیے درود شریف اول و آخر پڑھ کے آیت کتب شریف کو ہاتھوں پر پھونکا جائے اور پھر اپنے چہرے پر مل لیا جائے، تو جس مقصد کے لیے جایا جائے گا تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہاں پر انکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ انکار ہاں کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ معدے میں زخم ہو، جگر خراب ہو، کسی قسم کا یرکان ہو، انتڑیوں میں بھی درد ہو یا گردے کا درد ہو تو یہی آیت کتب شریف 33 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے مریض کو یہی پانی سارا دن پلاتے رہنا چاہیے، اور اسی کا دم بھی کرنا چاہیے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، یعنی کہ جسمانی طور پہ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک یہ آیت کتب شریف ایک اکسیر اپنی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کمال در کمال ہو جائے گا۔ ایک تو یہ دنیا داری کے یہ جو کرنے والے کام ہیں یہ کوئی بھی آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی اس آیت کا عمل بننا چاہے تو یعنی کہ اور زیادہ ایکسٹریم لیول کے اوپر جانا چاہتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد چاہے ایک مرتبہ بھی اس آیت شریف کو پڑھ کے دم کرے گا تو وہ ایک اپنی حیثیت رکھ کے بتائے گی کہ اس نے کیا پڑھا ہے۔ اس آیت شریف کی زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہے وہ اگر جس طرح جو طریقہ اس کا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، وہ تو خیر میں نے یہاں پر ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ وہ تو اگر کوئی بندہ کر بھی نہیں سکتا ہوگا، وہ تو ایک دن کی 60,000 کی تعداد بن جائے گی، تو وہ خیر نہیں، مطلب کوئی اتنا نہیں کر سکتا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ جو کرنے والے کام ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر میں 1,25,000 کی تعداد میں اس کو پڑھ لوں مقررہ دنوں کے اندر، تو اس حوالے سے اور میرے لیے پڑھنا بھی آسان ہو جائے، اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور میری زبان کے اندر اس آیت مبارک کا اثر بھی آ جائے، اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ آل عمران شریف کی یہ جو آیت کتب 154 ہے، اس کے کل حروف جو ہیں وہ 280 ہیں۔ یہ پوری آیت شریف 280 حروف کے اوپر مشتمل ہے، یعنی کہ اس کو اگر آپ علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں گے تو یہ کل 280 حروف بن جائیں گے۔ تو اس کے بعد جب ان کے عدد نکالے جائیں گے جدول حروف ابجد کی مدد سے، تو ان کی جو کل تعداد ہے وہ 21,436 بن جائے گی۔ یہ جدول حروف ابجد ہے، لیکن اسی کو اگر ابجد قمری میں کیا جائے گا، وہ سنگل سنگل ورڈ ہوتے ہیں، تو اس میں 974 مرتبہ اس کے جو ہیں، اس کے 974 وہ عدد بن جائیں گے۔ یہ زکوٰۃ کا میں وہ طریقہ کار بتانے لگا ہوں جس کو آسانی کے ساتھ کوئی بھی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ عددوں کی جیسے 280 کو میں اور ضربیں تقسیمیں دیتا جاؤں، اور یعنی کہ جس کا پراپر ایک میتھڈ ہوتا ہے، وہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہے، تو وہ میں نہیں یہاں پہ بتاؤں گا۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ 1,254 مرتبہ کی مقدار میں اس کو روزانہ ایک دن میں ورد کر لیا جائے۔ 100 دنوں کے اندر 1,25,400 کی مقدار بن جائے گی۔ تو یہ 1,25,400 کی مقدار کے جو دن ہوں گے وہ 100 ہوں گے، یعنی کہ 100 دنوں کے اندر کوئی بھی اس کا آسانی کے ساتھ عمل بن سکتا ہے۔ تو
تو کوئی بھی اس کو کر کے دیکھے. جیسے میں نے پہلے طریقہ کار بتائے ہیں وہ اسپیسیفک قسم کے مطلب علاج معالجے ہوتے ہیں، ان کے اندر کسی کے مطلب 11 مرتبہ پڑھ لیا، کسی میں 33 مرتبہ پڑھ لیا، وہ بات اپنی جگہ پہ ہے. لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے، اس کا عمل بننے کے لیے وہ اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ روزانہ 1254 مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو 100 دنوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ 1,25,400 کی تعداد جو ہے وہ بن جائے گی. اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیں.